بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ سوری اس دن کے لیے، آپ کی بات نے تھوڑا شاک کیا تو مجھے جواب سمجھ نہیں آیا، اسی لیے بائی دا وے کنگریچولیشنز۔ وہ اپنی فیلنگز چھپا کر پھیکا سا مسکراتی مبارکباد دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے غور سے اسے دیکھتا نفی میں سر ہلا گیا۔ محبت ہو تو ایسی کہ کھونے کے احساس سے مسکراہٹ چہرے سے روٹ جائے اور آنکھیں لاکھ ضبط پر بھی بھیگی جائیں۔ وہ کیسے ضبط کر گئی آخر؟ وہ مسکرائی کیسے؟ وہ مایوس ہوا تھا۔ وہ محبت نہیں کرتی، وہ صرف پسند کرتی ہے۔ تھینکس۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ عیسیٰ کے جملے پر وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ وہ انسان آئس کریم کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ اس نے آج کے دن اس موقع پر منگنی کی مبارکباد کے جواب میں اس آفر کا سوچا تک نہیں تھا۔ وہ آفر کرنے کے بعد اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اتنا نارمل ہے، یعنی منگنی سے خوش ہے۔ وہ آئرہ کا عادی نہیں ہوا اور شاید پسند نہیں کرتا۔ اسے فرق ہی نہیں پڑا اس کے اظہار سے۔ اس نے سوچا تک نہیں منگنی کا سن کر وہ کیوں بول نہیں پائی۔ اسے جاتا دیکھ کر وہ اداس ہوئی اور پہلی بار آئرہ اس کے پیچھے نہیں جا پائی۔ گاڑی میں بیٹھتا عیسیٰ اس کے نہ آنے پر کندھے اچکا کر گاڑی اسٹارٹ کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ آئرہ کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور آنکھیں تیزی سے نم ہوئی۔ آج جب وہ اس کے سامنے گیا تو ایسا لگا بس وہ اسے کھو چکی ہے۔ اس کے چہرے پر اس وقت وہی تاثرات تھے جنہیں عیسیٰ محبت میں شمار کرتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا لڑکی میں جب انا ہو تو وہ اپنی کمزوری بالکل عیاں نہیں کرتی، اس کے سامنے خاص طور پر نہیں جس سے محبت ہو۔ مگر وہ محبت کو پہچانتا ہوتا تو ہی بات تھی۔ گاڑی میں بیٹھے عیسیٰ نے اسپیڈ تیز کرتے ہوئے سکون گہری سانس بھری۔ اچھا ہی تھا وہ محبت نہیں کرتی، ورنہ عیسیٰ اسے انکار نہیں کر پاتا۔ شاید اگر وہ محبت کر بیٹھتی تو شاید عیسیٰ کبھی پیچھے نہ ہوتا۔ اپنے باپ کے بعد موسیٰ اور اب حدید کی خاندان سے باہر شادی کرنے پر آغا جان کو بہت صدمہ پہنچا تھا۔ وہ آغا جان سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی قدر کرتا تھا کہ بظاہر ناراضگی اور غصہ ظاہر کرنے کے باوجود اس نے دل میں مان لیا تھا آغا جان کا طے کیا رشتہ وہ قبول کر لے گا، چاہے وہ پلوشہ ہو یا زرشے۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ سمجھوتے میں یہی خوبی ہوتی ہے، وہاں ڈیمانڈ نہیں ہوتی، جو مل جائے وہی قبول ہوتا ہے۔ محبت ہوتی تو دونوں کی لاکھ خوبیوں کے بعد بھی وہ قبول نہ کر پاتا، اور محبت ہی تو نہیں تھی کہیں۔ اطمینان سے گاڑی اپنی پسندیدہ آئس کریم پارلر کے آگے روک کر اندر داخل ہوا۔ براؤن ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہنے وہ انتہا کا دلکش لگ رہا تھا۔ لوگوں کی خود پر جمی نظروں سے محفوظ ہوتا وہ آئس کریم کھا رہا تھا جب موبائل پر خانزادہ کی کال دیکھ کر منہ بگاڑا۔ کبھی سکون کے دو پل نصیب ہونے دیا کرے لالا۔ کال اٹینڈ کرتے ہی اس نے ناراضگی سے کہا، آئس کریم کھانے کے بعد جا کر ریسٹ کرنا، آج شام 7 بجے تک میری میٹنگ ہے اور مجھے اس سے پہلے کچھ کام کروانا ہے تم سے۔ 5 بجے تم آفس پہنچ جانا۔ وہ ہدایت دے کر کال کاٹ چکا تھا۔ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، ادھر ادھر ہر طرف نظر دوڑاتا عیسیٰ جیسے وہ آنکھ ڈھونڈنے لگا جس سے خانزادہ اسے دیکھتا ہے، مگر کچھ نہیں تھا۔ وہ اس لیے گارڈز اپنے ساتھ نہیں رکھتا تھا کہ وہ سب خانزادہ حدید کے پیچھے ایک ایک حرکت اسے بتاتے تھے۔ وہ بدمزہ ہوا، آئس کریم کا سارا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ اٹھ کر اپنے اپارٹمنٹ پہنچا اور اسی حالت میں بیڈ پر گرتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس کی آنکھ دوبارہ کال پر ہی کھلی تھی۔ اس نے سرخ آنکھوں میں نیند کا نشہ بھرے موبائل اسکرین پر نظر ڈالی تو خانزادہ کی کال تھی۔ جلدی سے اٹھ کر وقت دیکھا، 5 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ جی لالا، میں بس پہنچنے والا ہوں آفس۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے جھوٹ کا سہارا لیا۔ آفس تمہارے اپارٹمنٹ کے دوسرے روم میں نہیں ہے عیسیٰ خان، جھوٹ بولنے سے بہتر ہے تم جلدی سے تیار ہو کر پہنچو۔ اس کی بات پر عیسیٰ کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ وہ انسان ہے یا جن؟ اور سنو خبردار، تم جینز پہن کر آئے۔ جاب پر جانے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں جن میں پہلا طریقہ آفیشل ڈریسنگ ہے، اسی لیے ڈریس پینٹ اور ڈریس شرٹ پہن کر آنا اور بال جیل سے سر پر جما لینا، ماتھے پر نہ لہرا رہے ہوں۔ اس کی تاکید پر عیسیٰ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ اس نے جلدی پہنچنے کا کہہ کر تیاری بھی پوری بتائی تھی۔ رونی صورت بنا کر لڑکیوں کی طرح بڑبڑاتے
کوسنے دیتے عیسیٰ کو اندازہ نہیں تھا۔ ہر بار خانزادہ حدید اسے لوگوں سے ملاتا ضرور تھا اور ہر بار ملوا کر شرمندہ ہوتا تھا۔ وہ جو آفس کے عام گارڈز اور پیون سے لے کر سینئرز ورکرز تک کی ڈریسنگ اور بنے ہوئے بالوں پر کڑی نظر رکھتا تھا، اس کا چھوٹا بھائی سپورٹس کار میں شور کرتے آتا تھا تو گھٹنوں سے پھٹی جینز سے جھانکتے برہنہ گھٹنے اور ٹی شرٹس کے ہاف بازو اور گلے میں لٹکے گلاسز اور پیشانی پر بکھرے بال خانزادہ حدید جیسے مینٹین رہنے والے انسان کو کتنا شرمندہ کروا دیتے تھے۔ آج مجبور ہو کر اس نے سختی سے تاکید کی تھی۔ اس کی بتائی تیاری میں جب عیسیٰ آفس پہنچا تو بے ساختہ سب کی نظریں اس پر اٹھی تھیں۔ اس پروفیشنل ڈریسنگ میں وہ کافی میچور اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ موسیٰ تو اسے دیکھ کر محبت سے گلے لگا گیا تھا۔ چھوٹے بھائی کو اپنے برابر دیکھ کر اس کی آنکھیں جھلملا گئی تھی۔ عیسیٰ کو سب سے زیادہ اپنے حدید لالا کی آنکھوں میں ستائش دیکھ کر اطمینان محسوس ہوا تھا۔ وہ پل بھر میں چہرے پر کچھ زیادہ سنجیدگی طاری کرتا بالکل ہی پروفیشنل بن گیا تھا۔ پر عیسیٰ کو ایئرپورٹ چھوڑ کر وہ لوگ واپس گھر پہنچے تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔ آنی کو زبردستی ریسٹ کے لیے روم میں بھیج کر وہ پوروا کو لیے کچن میں آ گئی۔ آج اسے یہاں تیسرا دن تھا۔ نہ اس نے حدید کو کال کی، نہ ہی وہ جانے کا نام لے رہی تھی، اور اس بات کی پوروا کو سب سے زیادہ خوشی تھی۔ مان جائے نا اپیا، مجھے بھی بال کٹوانے دے، اب آپ نہیں ہے تو تنگ ہوتی ہوں۔ ان کو باؤنڈ کرنا الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، شولڈر تک ہونے چاہیے کہ میں برش آسانی سے کر سکوں اور پونی بھی بن سکے۔ جس روز سے وہ آئی تھی پوروا بس ایک ہی ضد کیے جا رہی تھی۔ پر یہاں نے پلٹ کر تنقیدی نظروں سے اسے دیکھا اور گہرا سانس بھرا۔ اوکے فائن، کرو جو بھی کرنا ہے، میرے بال بھی اس شادی کے چکر میں کافی بڑے ہو گئے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کل چلتے ہیں، ایک ساتھ کٹنگ کروا لیں گے۔ اب تم جلدی سے دال صاف کرو نا پری، ایسے مت بیٹھو، وہ چاول بھگوتی بول رہی تھی۔ اپیا مجھے دال چاول نہیں کھانے، آپ اچھے نہیں بناتی، وہ ناک چڑھا کر بول رہی تھی۔ مگر پریہان کے گھورنے پر بددلی سے ٹرے میں دال نکالی اور ہاتھ مارتی یہاں وہاں کرنے لگی۔ پریہان نے چاول چولہے پر رکھ کر موبائل اٹھایا جس پر کافی دیر سے مسلسل کالز آ رہی تھی۔ حدید کا نمبر دیکھ کر وہ چونکی۔ وہ کیوں کال کر رہا تھا؟ کال بیک کرنے کے بجائے وہ کندھے اچکاتی موبائل واپس رکھ چکی تھی۔ پوروا سے باتیں کرتی وہ بھول چکی تھی۔ وہ اب شادی شدہ ہے اور اسے واپس بھی جانا ہے۔ انکل کا ڈنر کسی فرینڈ کے ہاں تھا۔ وہ دال چاول تیار کر کے کھانا لگاتی آنی کو بلانے چلی گئی تھی، جبکہ پوروا ڈور بیل کی آواز پر گیٹ کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے خانزادہ حدید کھڑا تھا۔ وہ اسے اندر آنے کا راستہ دیتی حواس باختگی سے سلام کر رہی تھی۔ خانزادہ نے رک کر اسے دیکھا اور مسکرا کر جواب دیا، آپ کیا اپیا کو لینے آئے ہیں؟ اسے اندر لاتی پوروا نے پریشانی سے سوال کیا تو وہ ایک بار پھر رک کر پلٹا۔ بچے، مجھے لگتا ہے آپ اور آپ کی اپیا شادی کا مطلب نہیں جانتی، اسی لیے وہ یہاں آ کر ڈیرا جما گئی اور آپ میرے آنے پر سوال کر رہی ہیں، اس نے نرمی سے جتایا تو پوروا ہڑبڑا گئی۔ شاید 3 دن کے انتظار کے بعد اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی، میں تو بس اپیا کے جانے کا سوچ کر اداس ہو جاتی ہوں۔ وہ معصوم صورت پر اداسی سجا کر اسے دیکھتی مجبوری بیان کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا بے ساختہ ہنس پڑا، جسے چھوٹی سی گڑیا سمجھ رہا تھا پوری ڈرامہ باز تھی، یعنی وہ آج بھی اسی کوشش میں تھی کہ وہ پریہان سے مل کر اکیلا واپس جائے۔ اوہو بٹ آئی ایم سوری لٹل گرل، میں آج آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، اب گھر تو جانا ہوگا نا آپ کی اپیا کو، وہ نرمی سے بولا تو پوروا نے منہ بسور کر سر ہلایا۔ اندر داخل ہوئے تو پریہان اور آنی ٹیبل پر بیٹھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر چونکی۔ حدید بیٹا، آپ نے آج آنا تھا، بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ آنی نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ ایک چور نظر کھانے پر ڈالی۔ آج وہ لوگ ہلکا کھانے کا سوچ کر دال چاول بنا گئے تھے اور آج ہی داماد پہلی بار گھر آ گیا تھا۔ اٹس اوکے، پریہان کو لینے آیا تھا، ذرا جلدی میں ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو، اس نے ہینڈ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے کھڑے کھڑے کہا تو آنی کے ساتھ ساتھ پریہان بھی بھوکلا گئی۔ میں نے کھانا، وہ ایسے بھوکلائی جیسے آخری کھانا ہو
جو کھانا ضروری ہو۔ خانزادہ نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ رف سا حلیہ تھا اور کپڑوں کا وہی پرانا انداز تھا، کیپری اور کرتا، کندھوں سے ذرا نیچے آتے بالوں کو ڈھیلی سی پونی جس میں سے بال نکل کر چہرے کے گرد پھیلے ہوئے تھے۔ میک اپ سے پاک شفاف ملائم چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بیٹا بس تھوڑی دیر بیٹھو، میں کھانا بناتی ہوں، مجھے خوشی ہوگی اگر کھانا کھا کر جاؤ گے، آنی جلدی سے کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی تھی۔ رکیں، کھانا بنائیں گی کیوں، یہ رکھا ہوا ہے نا؟ اس نے انہیں روک کر ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ڈھکے ہوئے برتنوں کی طرف دیکھتی آنی گھبرا گئی تھی۔ پہلی بار گھر آئے داماد کو دال چاول کیسے کھلا دیتی؟ یہ تو دال چاول ہے نا؟ آج پریسا آپی واپس چلی گئی۔ انکل کا ڈنر باہر تھا اور ہم تھکے ہوئے تھے تو پریہان اپیا نے بنائے اور ان کو یہی بنانے آتے ہیں، اسی لیے بس یہی بنے ہوئے ہیں۔ آنی کچن میں جا چکی تھی۔ پروا نے پریہان کے اشاروں کو دیکھے بنا پوری تفصیل خانزادہ کو بتا دی تھی۔ پریہان کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ رہا تھا، دانت کچکچاتی کھا جانے والی نظروں سے پروا کو گھور رہی تھی۔ خانزادہ نے اسے دیکھا تو ہنسی دبا کر سر ہلا گیا۔ اٹس اوکے، آپ اپنی آنی کو بلا لیں، میں بس ٹیسٹ کروں گا۔ میں نے آج لنچ لیٹ کیا تھا، بھوک نہیں ہے مجھے۔ اس کی معاوضت پر پروا سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پریہان کی طرف متوجہ ہوا جو ابھی تک ٹیبل کے ساتھ مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ پریہان، وہ ایک طرف چیئر پر بیٹھ کر اس سے بولا۔ جی ہاں، پریہان جیسے ہوش میں آئی جلدی سے سامنے چیئر پر بیٹھ کر بال کانوں کے پیچھے اڑستی اپنے حلیے پر شرمندہ سی ہونے لگی۔ میں نے کہا تھا جب آنا ہو کال کرنا، اس کا مطلب تھا واپس آنا ہے۔ کال کیوں نہیں کی؟ گھر نہیں جانا؟ گھر نہیں جانا کیا؟ اسے دلچسپی سے دیکھتا پوچھ رہا تھا وہ۔ اگر کہوں نہیں جانا تو کیا آپ مان جائیں گے؟ وہ بالکل ہی پروا جیسی حربہ آزمائی کرتی ہوئی بولی تو وہ مسکرا دیا۔ اس جوک پر گھر جا کر بات کرتے ہیں، ابھی ڈنر کرو اور جا کر حلیہ بہتر کرو۔ حویلی میں ایسے حلیے میں جاؤ گی؟ اس کے یوں نہ جانے کی بات کو اگنور کرنے پر پریہان منہ بگاڑ گئی۔ کچن کی طرف دیکھا، آنی یقیناً اس کے منع کرنے کے باوجود انتظام کرنے میں لگ گئی تھی۔ اپنی آنی کو بلاؤ، ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے، حویلی پہنچنے تک بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں گے، جلدی سے کھانا کھا کر تیار ہو جانا۔ اس نے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمجھایا تو وہ اچھے بچوں کی طرح اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ولیمے کی رات پریسا اور آنی نے خانزادہ سے کہا تھا، پریہان ضدی بالکل نہیں، اپ سیٹ ہے، کچھ وقت دینا، ایڈجسٹ کر جائے گی۔ اسے یقین ہو گیا وہ واقعی ضدی لڑکیوں کی طرح بحث یا ناانصافی یا نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ اسے سمجھانا یا منانا آسان ثابت ہو رہا تھا۔ آنی پریہان کے سمجھانے پر باہر آ چکی تھی مگر مسلسل ایک ہی فکر میں مبتلا تھی کہ کاش اچھا انتظام کر سکتی۔ وہ پھر کبھی آنے کا کہہ کر انہیں اطمینان دلا گیا۔ انہیں جوائن کرنے کے لیے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈال چکا تھا۔ ایک چمچ لیا تو آنکھیں پھیل گئیں۔ نمک اچھا خاصا تیز تھا۔ نمک ہلکا کرنے کے لیے تھوڑی سی دال ڈالی تو اس میں مرچ تیز تھی۔ ایک نظر سامنے بیٹھی تینوں خواتین کو دیکھا جو مزے اور سکون سے کھا رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر آہ بھرتا پلیٹ میں موجود کچھ چمچ حسرت سے دیکھنے لگا۔ کاش وہ کھانے سے انکار کر سکے۔ جیسے سے کھا کر پانی کے 2 گلاس پی کر منہ کا ذائقہ ٹھیک کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔